ملیہ صاحبہ بھی ہم گفتگو کر رہے تھے احمد مناز صاحب سے بھی کہ یہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہوتی ہیں اس پر کیوں عمل درآمد نہیں ہو پاتا، کیوں دنیا کی بڑی طاقتیں اقوام متحدہ پر غالب آ جاتی ہیں؟ ایک تو اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اور پھر یہ اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے فلسطین میں، اس میں پاکستان کا سفارتی سطح پر کردار اور پھر پوری دنیا کے کردار کو اس وقت آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو میں پاکستان سے ہی شروع کرتی ہوں۔ جو حال میں یعنی کہ جنرل اسمبلی یو این جنرل اسمبلی کی جو قرارداد منظور ہوئی ہے فلسطین پہ، غازہ کی صورتحال پہ، جس میں کہ انہوں نے ایک ہیومینیٹیرین ٹروس کی کال دی ہے، اس کا کو اسپانسر تھا پاکستان۔ یہ قرارداد عرب لیگ کی طرف سے پیش کی گئی تھی اور اس پہ ووٹنگ ہوئی، اور جیسے آپ کو معلوم ہے 120 ووٹس اس کو پڑے آؤٹ آف 193۔ تو یہ ایک اوور ویلمنگ میجورٹی تھی، جس سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل اسمبلی کو دنیا کی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، جہاں پر گلوبل اوپینین جو ہے وہ ایکسپریس ہوتی ہے اس کے ذریعے۔ تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ جو میجورٹی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی، بین الاقوامی کمیونٹی کی، وہ ایک سیز فائر چاہتی ہے، اور اس نے اپنا ووٹ بھی ڈال دیا ہے سیز فائر کے فیور میں۔ اب آپ کا سوال کہ ریزولوشنز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتے، اول تو یہ کہ جنرل اسمبلی کی ریزولوشن جو ہوتی ہے اس کا کوئی لیگل فورس نہیں ہوتا، لیکن اس کا مورل اور پولیٹیکل ویٹ ہوتا ہے، اور وہ اثر انداز ضرور ہوتی ہے مختلف ممالک پہ جن پہ افیکٹ ہوتا ہے ان کا۔ لیکن جو سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادیں ہیں وہ کچھ چارٹر کے حصے ہیں۔ اگر وہ ایک چارٹر کا حصہ ہے چیپٹر 7 کے تحت جو ہوتی ہیں قراردادیں، وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں، وہ انفورس ہوتی ہیں، بیکاز وہ انفورسیبل ہوتی ہیں۔ باقی جو ریزولوشنز ہوتی ہیں وہ بھی ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، لیکن ان کا کوئی انفورسمنٹ میکنزم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جو کشمیر پہ قراردادیں ہیں، بہت ساری ہیں، 11 ہیں بلکہ، وہ چیپٹر 7 کے تحت نہیں ہیں، تو ان کو انفورس کرنا کوئی میکنزم نہیں ہے، کوئی مشینری نہیں ہے۔ لیکن جو بنیادی وجہ ہے کہ ریزولوشنز کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتی، وہ یہ ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں، جو سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں، مستقل ممبرز، ان کی طرف سے، یعنی کہ جس کو گلوبل پاور پالیٹکس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ ان کے پاس ویٹو ہوتا ہے، اور وہ قراردادوں کو ویٹو کر سکتے ہیں اور اس کی انفورسمنٹ کو بھی روک سکتے ہیں یا اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر کی جو قراردادیں ہیں وہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکی، اس لیے کہ کسی نہ کسی پرماننٹ ممبر نے نہیں ہونے دی۔ تو ملیہ صاحب کہ اقوام متحدہ نے ماضی میں کبھی سوچا یا اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے کہ ان قراردادوں کو انفورس کرنے کا کوئی میکنزم ترتیب دیا جائے، کوئی بیلنس لایا جائے؟ ظاہر ہے کہ ایک بڑا ملک ویٹو کے ذریعے وہ پوری اس قرارداد کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، اور پھر جس ملک میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی بربریت سے جاری رہتا ہے۔ اس کے تو دو پہلو ہیں نا۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ جو مستقل ممبر ہیں ان کی رضامندی کے بغیر تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ وہیں ہیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک آواز اٹھی ہے پچھلے چند سالوں سے، بلکہ میں کہوں گی ایٹ لیسٹ 2 ڈیکیڈ سے، جو کہ مختلف ممالک نے کہا ہے کہ جی سیکیورٹی کاؤنسل کا ریفارم ہونا چاہیے، اس میں تبدیلی لانی چاہیے تاکہ اس کو افیکٹو بنایا جائے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں خون خرابہ ہو رہا ہے اس کو روکنے کی اس کے پاس طاقت ہونی چاہیے اور انفورسمنٹ میکنزم اور مشینری ہونے چاہیے۔ لیکن یہ جو سلسلہ رہا ہے ریفارم کا، جس میں کہ میں نے بھی حصہ لیا تھا جب میں یونائٹڈ نیشن سے پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھی، یہ ریفارم پروسیس جو ہے یہ کوئی آگے جا نہیں سکا، اس لیے کہ ابھی تک انٹرنیشنل کنسنسس نہیں ہے کہ کس قسم کا ریفارم ہونا چاہیے جس سے کہ سیکیورٹی کاؤنسل زیادہ مضبوط ہو اور ایک مضبوط رول بھی پلے کرے۔ تو اس کا مطلب جو بڑی طاقتیں وہ بیلنس نہیں چاہتی، وہ بیلنس آف پاور نہیں چاہتی، ظاہر ہے وہ اپنا اپر ہینڈ چاہتی ہیں، اور وہ اپنی ویٹو کی پاور بھی نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے یہ فلسطین یا شام یا کشمیر جیسے ایشوز پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح چلتے رہیں گے، اور اقوام متحدہ کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ صرف آپٹکس کی حد تک ہی ہوتی ہے، پھر علامتی طور پر؟ نہیں، آپٹکس کی حد تک تو نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب ان کے پاس چیپٹر 7 کے تحت قرارداد ہوتی ہے تو اس میں سینکشنز کا بھی ان کے پاس پار ہوتا ہے، اور سینکشنز لگ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے کہ ان کی ساری جو کارروائی ہوتی ہے وہ صرف الفاظی کارروائی ہوتی ہے۔
وہ بہت سی سچویشنز میں افیکٹو بھی رہا ہے یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل یعنی کہ، لیکن بہت سی سچویشنز میں نہیں افیکٹو رہا. جہاں اگریمنٹ ہوتی ہے وہاں افیکٹو ہو جاتا ہے، جہاں ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے اور ایک رائے نہیں ہوتی مختلف ممالک کی، 15 ممبر ہیں اس کے، تو پھر کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اور یہی ہوا ہے فلسطین پہ. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو غازہ پہ مختلف قراردادیں ابھی آئی ہیں پچھلے 1-1.5 ہفتے میں، وہ کوئی ایک بھی نہیں پاس ہو سکی، بیکاز کسی نہ کسی نے اس کی یا مخالفت کی ہے یا اس کو 9 ووٹس نہیں ملے، اس لیے کہ 15 میں سے 9 کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. اور یہ جو ریسنٹ ابھی قرارداد جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے جو پاس ہوئی ہے، اب اگر اس پر نہیں عمل درآمد ہوتا تو کس نوعیت کے سینکشن لگانے کا اختیار ہوتا ہے پھر اقوام متحدہ کے پاس؟ نہیں دیکھیں، جنرل اسمبلی کے میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ وہ نان بائنڈنگ ہوتی ہیں، اس کا کوئی لیگل ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے، اچھا. مگر اس کا ایک مورل اور پولیٹیکل ایفیکٹ ہوتا ہے. اس سے ایک سگنل جاتا ہے کہ دنیا کیا چاہتی ہے اور وہ کون سا ایکشن چاہتی ہے. لیکن جنرل اسمبلی کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایکشن لے سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.